اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حمد ہی چل رہی ہے اور آج 4 فروری 2023 ہے۔ اب صحیح بیٹھے 4 فروری 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ آپ بھی 5 اشعار پڑھنے ہیں تو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شعر نمبر 121 پڑھ رہے ہیں۔ ڈھیر کتاباں تو پڑھ پڑھ اکیا، لوڑ کرے تو سبھی، اندر تیرے اس ڈیرے لائے، وچ نصاب ربی، وچ نصاب ربی۔ اب یہاں پر لفظی ترجمہ پہلے سنیں۔ ڈھیر کتاباں، بہت زیادہ کتابیں، تو پڑھ پڑھ اکیا، تو پڑھ پڑھ کے تنگ پڑ چکا ہو شاید۔ لوڑ کرے تو سب چیزوں کو تلاش کرتا ہے ان کتابوں میں سے، یعنی تو بازار جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا ذکر نہیں ہے، یہ دوسری دنیاوی کتابیں ہیں۔ تو بازار جاتا ہے، وہاں سے کتابیں تلاش کر کے لاتا ہے، ساری پڑھتا ہے۔ اندر تیرے اس ڈیرے لائے، اس مالک نے تیرے اندر ہی ڈیرے لگائے ہیں۔ لائے وچ نصاب ربی، اور نصاب کہتے ہیں اس کریکولم کو یا اس مواد کو، کتابوں کا مجموعہ جس سے کوئی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو وہ نصاب سارا تیرے اندر ہی ہے، رب کا جتنا بھی نصاب ہے تیرے اندر موجود ہے۔ تو نے ڈھیر کتابیں پڑھ پڑھ کے خود کو اکتا لیا، خود تنگ پڑ گیا، اور تو چاہتا ہے کہ تجھے سب کچھ مل جائے۔ تمہارے اندر تو اس پاک رب نے ڈیرے لگائے، اس کا بسیرا ہے، اور اسی کے پاس ہی تجھے نصاب ملے گا۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ کون سی جاندار چیز ہے جو اپنے مالک کے بارے میں آگاہی نہیں رکھنا چاہتی۔ اس میں حضرت انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ہے حضرت انسان، تو چاہتا ہے کہ تو اپنے رب تک پہنچے، اور اس کو تلاشنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تو ہر طرح کی کتاب پڑھتا ہے۔ تو کرتا ہے، تو پڑھ پڑھ کے تنگ آ چکا ہے، تیرا مقصد مراد پورا نہیں ہو رہا، تیری مراد نہیں پوری ہو رہی، اور تو مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے، مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے۔ تو معلم کے پاس گیا، متعلم بنا، اور تو نے تعلم حاصل کیا، تعلیم کرتے ہیں، تو نے تعلیم حاصل کی، ہر طرح سے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کرنا کہ رب رب کر دے بڈھڑے ہوگے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جڑا یار تے تن من وارے۔ وہ یار کون ہے؟ وہ یار کملی والی سرکار ہے۔ جب تک ان کی محبت حاصل نہیں کرو گے، ان سے پیار تمہارا قائم و دائم نہیں ہوگا، تم اس وقت تک وہ محبت، وہ عقیدت، وہ چاشنی اور وہ پہنچ نہیں پا سکو گے۔ اور تو تنگ آ چکا پڑھ پڑھ کے۔ اب تھوڑا سا اگر تو غور کرے نا، تو تیرے اندر ہی تیرا خدا ہے، تیرے اندر ہی تیرا خدا ہے، اور اندر ہی نصاب ہے، کریکولم اندر ہی کتابیں ہیں، اندر ہی سارا کچھ موجود ہے۔ یعنی جس کے بارے میں تو آگاہی چاہتا ہے، جس تک تو پہنچنے کی خواہش چاہتا ہے، وہ نہ صرف تیرے اندر موجود ہے، بلکہ اس کے متعلق جاننے کے لیے جتنا بھی نصاب ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، سب کچھ تیرے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تو نے ان کتابوں کو پڑھنے کا ڈھب سیکھنا ہے، تو نے ان کتابوں کو، اس نصاب کو، اس سلیبس کو، اس کریکولم کو تجھے پڑھنے کا ڈھب آنا چاہیے۔ اب وہ ڈھب کیسے آئے گا؟ یعنی وہ طریقہ کیسے آئے گا؟ کیسے تم اس طریقے سے اپنے رب تک پہنچو گے؟ سارا نصاب ربی تیرے اندر موجود ہے، تو تیری پہنچ خدا تک ہی ہے نا۔ تو چاہتے میں خدا تک پہنچ جاؤں ہے، اندر تیرے وہ موجود ہے، اور تو باہر بھاگ رہا ہے، تو باہر بھاگ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے اندر اتنی بڑی ذات ہے جس کی تلاش میں تو لگا ہوا ہے، تیرے اندر ہی وہ موجود ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ چیز کیا ہے؟ اب وہ نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کورس ہے، سب سے پہلی جو کتاب ہے، اسے کتاب دھڑکن کہتے ہیں۔
جو سلیبس کی پہلی کتاب ہے. جیسے نہیں آپ کا اسکول لیول پہ اور کالج یونیورسٹی لیول پہ آپ کی بکس ہوتی ہیں، یہ جی سوشل اسٹڈی ہے، یہ انگلش ہے، یہ اردو ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ بایو ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ آئی کام کا سلیبس ہے، بی کام. تو سب سے پہلی جو کتاب ہے نا تیرے دل کی، اسے کتاب دھڑکن کہتے ہیں، کرتاس دھڑکن کہتے ہیں. وہ کتاب دھڑکن ہے تیرا سلیبس کا جو پہلا پرچہ ہے، پہلی کتاب ہے. تیرا دل ہے، تیرا دل ہے، تو اس پر پڑھ، تو اس کی توجہ سے اسٹڈی کر. تو دھک 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 دھک، یہ دھک دھک کی جو آواز ہے یہ کسی کے ہونے کی نشانی ہے. اور تو یقیناً اسی تک ہی پہنچنا چاہتا ہے، یقیناً اسی تک ہی پہنچنا چاہتا ہے، اور تو وہاں تک جانا چاہتا ہے. تو تیرے سلیبس کی جو پہلی کتاب ہے وہ تیری کتاب دھڑکن ہے. دوسری کتاب کتاب لہو ہے. دوسری کتاب لہو ہے. یہ جو تیرے جسم میں لہو کی، خون کی جو روانی ہے، کچھ کالی رگیں ہیں، کچھ سرخ رگیں ہیں. کالا خون جو ہے وہ دل میں جاتا ہے، دل اسے پیور کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹی دیتا ہے، اس کے اندر شفافیت پیدا کرتا ہے. پھر جسم کے باقی حصوں میں وہ خون چلاتا ہے، جس سے تیرے جسم کو طاقت اور توانائی مل رہی ہے. تھوڑا سا کر دیا کریں، مجھے گھمانے میں دیکھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا اس کو کر دیا کریں تاکہ بندہ آسانی سے بچ. ابھی اب رہنے دیں، بعد میں سپریٹ سیٹنگ بنا لیا کریں تو پھر مسئلہ بنتا ہے. اب تیسری کتاب سلیبس کی کون سی ہے؟ تیسری کتاب کتاب روح ہے. کتاب روح ہے. یہ تیرے جسم ایک چیز کا حلول ہے، تیرے جسم ایک چیز کا جو داخلہ ہے، جو تیری روح ہے، اس کے مطابق تو پڑھتا ہے. اور یہ کتاب لکھنے والا بھی تیرے اندر موجود ہے. ہائے ہائے ہائے، تو روح کی پنہائیوں کو، گہرائیوں کو دیکھ. یہ روح کیا محسوس کرتی ہے؟ اس روح کا جو حلول تیرے جسم کے اندر ہے، اس روح کا تیرے جسم میں ہونا تجھے قبرستان میں پڑے ہوئے لیٹے ہوئے لوگوں سے الگ کرتا ہے. کہ تیرے جسم میں روح ہے، تو زندہ تابندہ ہے. تو یہ رب کی تیسری کتاب تھی. اب چوتھی کتاب اسے کتاب سانس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کتاب سانس کہتے ہیں. یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے، یہ تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے. تیرے جسم کے اندر سانسوں کا آنا جانا ہے، تیرے جسم کے اندر آنا جانا ہے. کتنی کتابیں ہو گئی؟ 4 کتابیں ہو گئی. اب پانچویں کتاب کو کتاب استخوان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ استخوان. فارسی میں ہڈی کو استخوان کہتے ہیں. تیری ہڈیوں کی جو بناوٹ ہے، تیری ہڈیوں کا جو چلنا پھرنا ہے، تیرے قدموں کا ہلنا جلنا، حرکت کرنا ہے، یہ تیری وہ کتاب ہے کہ تجھے تیرے رب نے تیرے اندر ہی وہ کتاب دیا اور اس کتاب کو تیرے وجود پر امپلیمنٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیپٹر نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں باب جلد. یہ تیری جلد ہے، جس میں ہڈیاں تیری، اس جلد نے، اس چمڑے نے تیری ہڈیوں کو ایسے خوبصورت طریقے سے سمیٹ رکھا ہے. تو ہاتھ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، یہ چمڑا تیری ہڈیوں کو اپنی جگہ سے پھسلنے نہیں دیتا. تیرے ہاتھوں کی مضبوطی ہے، تیرے ہاتھوں کی، تیرے پٹھوں کی، تیرے زندگی کا تانا بانا اس جلد نے سنبھال رکھا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جلد بھی بڑی ہو رہی ہے، یہ استخوان ہڈیاں بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں. تیرا سر چھوٹا سا تھا، پھر یہ بڑا ہو گیا. تیرے چہرے کی تر و تازگی، تیری توانائیاں، تیری قوت، تیری حسن خوبصورتی، یہ تمام تر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے. اور پھر اس میں ایک چیپٹر باب اختتام بھی ہے، جس میں زندگی کا تانا بانا ختم ہوتا ہے. اب یہ ساری کتابیں تیرے اندر موجود ہیں، سارا سلیبس تیرے اندر موجود ہے، تو پھر توجہ کیوں نہیں کرتا؟ خود ہی میں ڈوب کے پا جا ساری زندگی. تو کیوں نہیں اس کلیے تک آتا؟ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ہر طرح کی کتاب پڑھتا ہے، پڑھ کے تنگ پڑ جاتا ہے. چلیا کر دیتے تو دیکھنا، کبھی یہ تو دیکھ تیرے اندر سب کچھ موجود ہے. رب سے ملنے کے لیے
کہیں جانا نہیں پڑتا، اپنے اندر اترنا پڑتا ہے میرے پتر، اپنے اندر اترنا پڑتا ہے. یہ اپنے اوپر غور کرو، یہ ناخن دیکھ لو، اپنے سر کے جسم کے بال دیکھ لو، یہ جسم کا بڑھنا، آواز کا تبدیل ہونا. بچپن میں آواز اور تھی، جوانی میں اور ہوگی، بڑھاپے میں تھوڑی فیبل ہوگی، کمزور ہوگی. تو یہ ساری چیزیں شاعر کہتا ہے کہ ان پر غور کر، تجھے سارا سلیبس تیرے اندر سے مل جائے گا. شعر نمبر 122. تک تک شیشہ تو سرما پاویں غور ذرا نہ کیتی. تک تک سرما تو شیشہ تک تک شیشہ تو سرما پاویں غور ذرا نہ کیتی. رب دتیاں سب لشکاں تینوں، رب دتیاں سب لشکاں تینوں، عقل ذرا نہیں کیتی. تک تک شیشہ، شیشہ دیکھ دیکھ کے تو سرما پاویں، تو سرما ڈالتا ہے، غور ذرا نہیں کیتی، تو نے غور ہی نہیں کی، تو توجہ ہی نہیں کرتا اس عمل پہ. رب دتیاں سب لشکاں، رب نے تجھے خوبصورتیاں دی ہیں. لشک کہتے خوبصورتی کو. رب نے تجھے لشکے خوبصورتیاں دی ہیں، تینوں عقل ذرا نہیں آندی، ذرا نہیں کیتی، اور تم عقل بھی نہیں کرتے. تم شیشہ دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں سرما ڈالتے ہو یا کجلا ڈالتے ہو، تمہیں غور ذرا نہیں ہوتا. تو رب تعالیٰ کی ذات نے تمہیں کتنی خوبصورتی عطا کی اور تم عقل ہی نہیں کرتے. شیشہ دیکھتے ہیں سارے، شیشہ دیکھتے ہیں نا. اب شیشہ نہیں دیکھتے آپ، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے. شیشہ کوئی نہیں دیکھتا، شیشہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. اگر کوئی کہنے پہ آ جائے شیشے کی ساخت بیان کرو، شیشے کی شکل و صورت بیان کرو، شیشہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے، تو آپ لکھ نہیں سکو گے کہ سفید ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے. کیونکہ جب اس کے سامنے آپ جاؤ گے وہ وہی رنگ دکھائے گا جو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے. بہت حد ہوئی تو شیشے کی پچھلی طرف آپ دیکھ لو گے جس پر سرخ یا نیلا رنگ مار کے اس چیز کو قائم کیا گیا کہ دوسری صورت میں چہرہ نظر آئے. تو شیشہ کو نہیں دیکھتا، شیشے میں سارے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ایسے کہ نا. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ تم شیشہ دیکھ کے سرما ڈالتے ہو. اب بات توجہ والی بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے کہ تم شیشہ دیکھ کے سرما ڈالتے ہو. تم شیشہ دیکھتے نہیں ہو، تم تو سرما ڈالتے ہو آنکھوں میں اور غور نہیں کرتے کہ یہ سارا عمل ہے کیا، یہ سارا عمل ہے کیا. درود پاک پر اتنی مزے کی بات بتاؤں گا، زندگی ساری یاد رہے گی. تم سرما ڈال رہے ہو، تم خود کو دیکھ رہے ہو. اگر دنیا کے اندر سے، کائنات کے اندر سے شیشے ختم کر دیے جائے تو شاید لوگ اپنے چہرے پانیوں کے عکس میں دیکھیں، پانیوں کی گہرائیوں میں دیکھیں، لیکن وہ بھی ایک شیشے کی قسم ہے. آپ شیشہ دیکھتے ہو، سرما ڈالتے ہو، اور سنو سمجھو رب کیسے نوٹ کرتا ہے تمہاری حرکات و سکنات. زمین پر تم رہتے ہو، جو اچھا کام کرتے ہو اسے پتہ ہوتا ہے، اور جو برا کام تم سے سزا دیتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے. تم شیشہ دیکھ رہے ہو، اور تم شیشے میں اپنے چہرے کے اوپر دانے چھانا دیکھ سکتے ہو نا. تم تو دیکھ نہیں، دیکھ تو خدا رہا ہے، دیکھ تو خدا رہا ہے. جیسے تم شیشہ دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ کروڑوں اربوں خربوں زیادہ گہرا میگا پکسل ہے میرے خدا کا. یہ موبائل اٹھائے پڑتے ہو، بہت 30-35 میگا پکسل ہوگی، اتنے ہوگی. بہت اچھا موبائل، کتنا ہی مہنگا ہو، تو اس میں کہتے ہیں تصویر صاف آتی ہے. لیکن رب کعبہ کی ذات بھی کروڑوں اربوں خربوں میگا پکسل کا کیمرہ اس کا ہے. وہ تمہاری آنکھوں میں تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے چہرے میں تمہیں دیکھتا ہے، اور تم کہتے ہو میں شیشہ دیکھ رہا ہوں. تم شیشہ نہیں دیکھ رہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے جیسے تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. اور پھر کیا ہے، پھر اپنی آنکھوں پہ پیار آتا ہے، پھر سرما ڈالتے ہو، آنکھوں کو اور خوبصورت کرتے ہو، اور آنکھوں کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ منوریت اور وہ جاذبیت کو پیدا کرتے ہو. تو تم غور نہیں کرتے کہ یہ سارا عمل ہے کیا، یہ سارا عمل ہے کیا. رب نے تمہیں اتنا حسن دیا، اتنی تمہیں لشکیں دی، تمہیں اتنا خوبصورت بنایا. تو سوچنا تجھے عقل کیوں نہیں آتی، تو غور ذرا نہ کی تھی، تو غور کیوں نہیں کرتا. ابھی کل کی تو بات ہی، تو چھوٹا بچہ تھا،
اب تجھ پر جوانی کی لہر پہر آ گئی، تو خوبصورت ہو گیا، تیری جلد شفاف ہو گئی اور تیری باتوں میں ادائیں آ گئی، تو اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے وہ جوان کرنے والا ہے، وہ بوڑھا کرنے والا ہے۔ چند شامیں بیت جانے دو، چند موسم بیت جانے دو، تم خود کو اسی شیشے کے سامنے بوڑھا پاؤ گے۔ یہ سبق ہے اس شعر میں، چھوٹے بچے سے لے کر عمر کے آخری حصے میں پہنچنے والے بندے کے لیے، کہ بندے غور کر کہ تو خود کو دیکھتا ہے، اس کی دی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں تو سرما ڈال کے انہیں اور خوبصورت کرتا ہے۔ تجھے یہ شوق ہے کہ تو خوبصورت نظر آئے، تو خوبصورت تبھی نظر آئے گا جب تو غور کرے گا، تیرے اندر کی آنکھ کھلے گی، تجھے باطنیت کی طاقت نصیب ہوگی اور تو قوت والا ہو جائے گا۔ شعر نمبر 123 ہے، عمر حیاتی تیری رل گئی ساری، جڑیاں غور ذرا نہ کیتی، رب دیوے تینو آبے امرت، تو رچ پچ گند تماما پیتا، پیتی یا پیتا، اگر چھوٹی ڈالو تو چھوٹی، یا بڑی الف ڈالو تو پیتا، یعنی عمر حیاتی تیری رل گئی ساری، جڑیاں غور ذرا نہ کیتا۔ عمر حیاتی زندگی رل گئی، برباد ہو گئی، جڑیاں ہے بندے اے مرد، غور ذرا نہ کیتا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا۔ رب دوے تینو آب امرت، رب تجھے آب امرت دے رہا ہے۔ آب کہتے ہیں پانی کو، امرت کہتے ہیں زندگی فراہم کرنے والا، لطف دینے والا۔ تو رچ پچ، رچ پچ، رچ کہتے ہیں جی ایک ہوتا ہے رج پچ، یہ نہیں، یہ رچ پچ ہے۔ اب رچ کہتے ہیں بے ترتیبی کے ساتھ، بغیر کسی ناپ تول سے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ بندے کو روٹی کھانے کے لیے دی جائے، بندے کو روٹی کھانے کے لیے دی جائے تو ایسے توڑے لقمہ، ایک روٹی کا 2 لقمے بنائے، اس کو زبردستی منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کرے تو اس کے منہ کے خد و خال تو بگڑ جائیں گے، آنکھیں باہر آ جائیں گی، منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ناک میں بھی کھچاؤ پڑ جائے گا، اور زور دے دے کے اس کو اندر ٹھونسے گا اگر منہ کے اندر، تو اس کیفیت کہتے ہیں رچ۔ تو کہتے ہیں پچ، پچ کہتے ہیں ہضم ہونا، ایک ہوتا ہے رچ اور ہوتا ہے پچ۔ پچ کہتے ہیں ہضم ہونا، گند ماما پیتا، تو نے گند پیا سارا، تیری ساری زندگی برباد ہوگی اے انسان، اے مرد، تو نے غور ذرا نہ کیا، رب تجھے آب امرت دے رہا ہے لیکن تو نے جی بھر کے اور ٹھونس ٹھونس کے گند پلیتی پیا یا کھایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوبصورت ہے اور اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ قد افلح من زکا، لا احسن تقویم، لا احسن تقویم۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، چھوٹی کلاس کا بچہ ہو، اسے ٹیچر بولے کہ ہوم ورک صاف صاف لکھ کے لانا، تو ہر طرح کا رنگ بھی استعمال کرے گا، پیمانہ، رولر، فٹ استعمال کرے گا، خوبصورت صفحے کا انتخاب کرے گا۔ وہ کس لیے کرے گا کہ میری ٹیچر نے، میرے سر نے مجھے بولا ہے کہ صاف صاف لکھ کے لانا، تو جو وہ لکھتا جائے گا اس سے اچھا لگے گا، اسے مزہ آئے گا، اسے لطف آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو انتہائی ستھرا بنایا ہے۔ اب رب یہ کہہ رہا ہے، اب وہ بچہ جس نے اتنی اچھی کاپی بنائی ہے، خوبصورت جلد چڑھائے گا، اب حساب لگاؤ، بچوں تم پہ بھی گزرا ہے کہ وہ بچہ جتنے پیار سے محبت سے کاپی بنائے گا، باقی کاپیوں کی نسبت اس کو بڑے پیار سے رکھے گا، اس کے کلرز بھی پیار سے رکھے گا، اسے بیگ میں بھی آرام سے ڈالے گا، پھر بار بار کھول کے دیکھے گا، بار بار کھول کے دیکھے گا، اسے اپنے کام سے لطف ہوگا، اپنے کام کو دیکھ کر اسے مزہ آئے گا، پھر وہ سوچے گا کلاس روم میں جا کر باقی کلاس کے بچوں سے اسے ٹیلی کرے گا، ملائے گا کہ یار میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے۔ پھر اس کا، اس کا سب کا، میرا تیرا جب استاد کے سامنے پیش کیا جائے گا تو پھر استاد فیصلہ کرے گا نا کس نے اچھا لکھا ہے۔ تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگیوں کا تانا بانا ایسے ہی ہے۔ رب نے کہہ دیا لقد خلقنا، بے شک تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی میں احسن، خوبصورت، انتہائی خوبصورت۔ ایک حسین ہوتا ہے، ایک احسن ہوتا ہے، یہ احسن حسین کا سردار ہے۔ تقویم، ترتیب،
بے شک ہم نے انسان کو اعلیٰ تخلیق پر اعلیٰ خوبصورت انداز میں بنایا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ لیکن اب رب بندے کو کہہ رہا ہے کہ تم میرا بندہ ہے، میرے پاس آ، میری بارگاہ میں جھک، میرا بن کے رہ، مجھ سے مانگ، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں نہ دوں تیرا ماں باپ بھی تجھے نہیں دے سکتے، تو مجھ سے مانگ۔ جیسے آپ کو کچھ دن پہلے درس ہوا تھا، اس میں آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا احمد بن حلب کا، بچے والا واقعہ سنایا تھا۔ تو ایسی ترتیب بناؤ، ایسا نظام بناؤ کہ تمہارا یہ ایمان کامل ہو کہ مجھے میرا رب ہی دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ جو رب نے کہا اس کو چھوڑ کے دوسری سمت چلے گئے، برائیوں میں پڑ گئے، گندگی میں پڑ گئے، گندے کاموں میں پڑ گئے۔ جو صاف ستھرا دیا تھا رب نے اسے چھوڑ کے گند کی طرف پڑ گئے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی بھی حدیث مفہوم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں کی نظر نہ کرو۔ تو جو ہے نا، تم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں کی نظر نہ کرو۔ تو جو ہے نا، تم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہ کی نظر نہ کرو۔ اب صحت کی نعمت ہے، اب تم گندے کاموں میں صرف کر دو۔ فی زمانہ جو ایک بہرہ روی کا شکار ہے ہماری نسل، سارے نہیں، کچھ گندے بچے اور بچیاں جو رب کی دی ہوئی پاک نعمت کو غلط کاموں میں صرف کر رہے ہیں، بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب رب نے آنکھیں دی ہیں، قرآن پاک دیکھو، ماں باپ کی زیارت کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو، تو تم ان آنکھوں سے غلط چیز دیکھو تو یہ اس کی نعمت کے اندر خیانت ہے۔ رب نے تمہیں ہاتھ دیے دعا کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں بلند کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے خیر بانٹنے کے لیے، اور تم انہی ہاتھوں سے پتھر مارو، کسی کو نقصان پہنچاؤ، کسی کو تکلیف دو۔ رب نے بولنے کی توفیق دی ہے، نعمت ہے بولنا، تم اس بولنے کو غلط معنی میں بولو، گالی گلوچ بکو، دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرو، اللہ کے احکامات کو اس طریقے سے استعمال نہ بولو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ رب کی نعمتوں کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ تو غور کیوں نہیں کرتا، رب تجھے ایک اچھی طرف بلا رہے، یہاں پر آب امرت اچھا رستہ ہے، تمہیں رب ایک اچھے رستے کی طرف بلا رہا ہے۔ رب نے کہا ہے تم نکاح کرو، تو تم بدکاری کی نظر خود کو کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بڑا سورما سمجھ رہے ہو، رب کی نعمتوں کے اندر تم بہرہ روی کر رہے ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس بندے کو گند ملتا ہے، گند جسے وہ رچ پچ کے کھاتا پیتا ہے، رچ پچ کے کھاتا ہے، اس گند کو رچ پچ کے کھاتا ہے۔ اب یہ گند تو کھایا، اب برائی کا گناہ کا موقع ملا تو رچ پچ کے اس نے بدکاریاں کی، رچ پچ کے اس نے رشوت کھائی، رچ پچ کے اس نے پراپرٹی کھائی، رچ پچ کے ماں باپ بہن بھائیوں کا حصہ کھایا، رچ پچ کے اس نے گناہوں پر گناہ کیے، اور اس نے گندگی اتنی کھا لی کہ اس کی آنکھیں نکل آئی ہیں، منہ سے ٹپک رہی ہے گندگی، اور چہرے کے خد و خال بگڑ گئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں او یار چہرے پہ کتنی لعنت پئی ہے، اس کے چہرے پہ کتنی لعنت پڑ گئی ہے۔ کیوں لعنت پڑ گئی ہے؟ اس نے رب کے احکامات کو توڑا، رب کے محرمات کو توڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر سے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کی پابندیاں، اس کی محرمات ہوتی ہیں، اور ایک چرواہا جو چراگاہ کے قریب بکریاں چرا رہا ہے، قریب ہے وہ بکریاں وہاں سے اٹھ کے چراگاہ کے اندر آ جائیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ برائی سے بچو، ہو سکتا ہے تم اچھے چلتے چلتے تمہارے اندر شیطان اپنا حوالہ دے دے، شیطان تمہارے اندر اچھل کے کود پڑے، تو تم اس چراگاہ سے تم ساتھ ساتھ چل رہے ہو، نیکی کر رہے ہو سکتا ہے گناہ قریب ہو تو تم وہاں سے تمہاری بکریاں، وہاں سے تمہاری نیت، وہاں سے تمہاری کوشش اس چراگاہ میں آ جائے اور کھیت کو کھانا شروع کر دیں،
یعنی تم رب کی محرمات کو نہ توڑو، جو رب نے پابندیاں لگائی ہیں ان پر عمل کرو، نوجوانوں بدکاریوں سے بچو، گندے کاموں سے بچو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کل تمہاری شادی ہوتی ہے، تمہارا گھر گرہستی بنتی ہے، اللہ تمہیں اولاد دیتا ہے، اولاد کو چوم چوم کے ماتھے سے لگاتے ہو، کیوں؟ یہ وہی اولاد تمہیں پیاری ہے، یہ اولاد تبھی تمہاری جانوں کے ٹکڑے اور زندگی کے حصے بنے ہوئے ہیں کہ تم نے زندگی میں جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکے رکھا، اب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھو، اپنی نسل کو دیکھو، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ، اور رچ پچ کے قانون سے بچو، گندگی سے نکلو اور صاف ستھری زندگی گزارو۔ لوڑن لوگ رب سونے نو گم جاون کھل کھلوتے، رڑ جاون کھل کھلوتے، یار دا کھوج کھرا لبن خاطر کھوگے لوگ بوتے۔ لوڑن لوگ تلاش کرے لوگ رب سونے نو، خوبصورت پیارا اچھا لجپال رب، گم جاون کھل کھلوتے، کھڑے کھڑے گم ہو جاتے، کھڑے کھڑے کھو جاتے ہیں۔ یار دا کھوج کھرا لبن خاطر، اپنے یار کا کھوج نشان، کھوج کہتے ہیں پیچھے جانا، کھرا کہتے ہیں قدموں کے نشان، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کام پر اس پر کام کرنے والے کو کھوجی کہتے ہیں۔ یہ کیا؟ کھوج کھرا، کھوج کہتے ہیں سمت کا تعین کرنا، اور کھرا کہتے ہیں قدموں کے نشان۔ لبن خاطر، تلاش کرنے کے لیے، کھو گئے لوگ بوتے، بہت سارے لوگ کھو گئے۔ درود پاک پڑھنا سر۔ لوگ، شاعر کہتا ہے کہ لوگ اپنے رب کو تلاش کرنے میں کھڑے کھڑے کھو گئے ہیں، اس رب کا کوئی جانے کی سمت اور قدموں کا نشان نہ ملا، اور بہت سارے لوگ اس راستے میں کھو گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے رب کو تلاش کرنے والے لوگ، اس کا پتہ تلاش کرنے والے، رب تک پہنچنے والے، رب کی تلاش میں نکلنے والے، جو اس کے محبوب بندے ہیں میرے رب کے، وہ رب کا پتہ تلاش کرتے کرتے خود لاپتہ ہو گئے۔ رب کا پتہ تلاش کرتے کرتے خود لاپتہ ہو گئے، اور کھڑے کھڑے وہ کھو گئے، گم ہو گئے، کھڑے کھڑے کھو گئے۔ ایک لمحے میں، ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں وہ کھو گئے، وہ کھو گئے۔ ایک عاشق تھے شاہ مظفر رحمۃ اللہ تعالی، شاہ مظفر رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے کاروباری تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ تو چھٹی کر کے گھر واپس آئے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آواز آئی اپنی والدہ کی، صفدر بیٹا کھانا کھا لو، آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ بس دنیا بدل گئی۔ اتنی بات بولی بیبے نے، دنیا بدل گئی۔ کیا نام بتایا؟ شاہ صفدر۔ کیا نام بتایا؟ شاہ صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بڑی کامل ہستی ہیں، یہ چنیوٹ میں ان کا دربار ہے، مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے، بہت بڑے تاجر تھے۔ بس اتنی بات تھی نا، اب ماں کی آواز کا یہاں تک پہنچنا اور ان کا سننا، اور ایک سیکنڈ میں دنیا بدل جانا، سب کچھ ختم ہو جانا، کھل کھلوتے۔ بات کیا تھی؟ رونا شروع کر دیا، رو رو کے بے ہوش ہو گئے، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ تو جمعے والا دن تھا، شام کا ویلا تھا، مان کا بیٹا آؤ کھانا کھا لو، تو تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اس بات میں کوئی اتنی لاجک تو نہیں مجھے لگتی، کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی یہ، لیکن اس سے ایک جملے نے زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ پریشانی پڑ گئی، کیا ہو گیا ان کو؟ ڈاکٹر طبیب کے پاس اٹھا کر لے گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر روئے کیوں جا رہے ہیں، روئے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اماں تو نے مجھے کہا نا کہ پتر صفدر آؤ کھانا کھا لو، تو میں دن کو جمعہ میں نے پڑھا مسجد میں،
اس مسجد میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی تھی. تو اماں مجھے وجہ اس بات پہ آیا، غش اس بات پہ پڑی کہ تو نے مجھے کہا کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو. تو میرے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کیسے بلاتی تھی. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتر کھانا کھا لو. اتنی سی بات کرنے کی دیر تھی، اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. اور میں نے تو اماں یہ بھی پڑھا، یہ بھی سنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے کہ ان کی والدہ ان کو ان کے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے ابوا کے مقام پر لے گئی، تو ان کا وہی وصال ہو گیا. تو ام ایمن ساتھ تھیں، تو وہ کسی کام کے لیے پانی کے لیے آگے پیچھے گئی تھی. تو واپس آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں. کہتے ہیں اماں ایمن سے اماں کو کیا ہو گیا، اماں بول نہیں رہی. اماں کو کیا ہو گیا، میری اماں بول نہیں رہی. پردیس میں ماں کا چلے جانا بڑی تکلیف کی وجہ ہے. میری ماں مجھے رونا اس بات پہ آ گیا کہ تو نے کہا کہ بیٹے کھانا کھا لے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے رسول کی والدہ اپنے صاحبزادے کو، میرے نبی کو کیسے بلاتی تھی کھانا کھا لو. بس اس بات نے میری دل کی دنیا بدل کے رکھ دی. اور کھل کھلوتے وہیں پر کھڑے کھڑے جناب ان کا حشر نشر ہو گیا. وہ اپنے معاملات سے، اپنی زندگی سے تبدیل ہو گئے اور اس رنگ میں چلے گئے جس رنگ تک ہو کہ بندہ سونے رب تک پہنچتا ہے. تو یہ بات تھی کہ حضور کی محبت میں فرشتہ ہو گئی کہ میری ماں مجھے کس پیار سے بلاتی ہے، تو میرے نبی کی ماں نے میرے مصطفیٰ کو کیسے بلاتی ہوں گی کہ آؤ بیٹے محمد کھانا کھا لو. اور کس نام سے اپنے آنگن میں پکارتی تھی محمد. جب بلانا ہوتا اپنے بیٹے کو تو کیسے بلایا کرتی تھی. اگر تھوڑا سی اجازت تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مزید تھوڑی سی بات کر لوں. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ وہ نام ہے جس نام سے میرے خدا کو بہت پیار ہے. اس نام کا وسیلہ اگر رب کے بندوں کا یہ حال ہے کہ شاہ صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی ہی بدل گئی، تجارت چھٹ گئی، کھل کھلوتے ہی وہ جناب اپنے آپ سے گئے اور مصطفیٰ کریم سے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. اور آج اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار، ان کا بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا عرس ہوتا ہے ادھر. میں جب سرفراز کی طرف گیا تھا چنیوٹ میں تو میری حاضری ہوئی وہاں پر. تو یہاں ماں کی عظمت بھی ہے، نبی سے پیار بھی ہے اور خدا تک رسائی بھی ہے. اور رب نے کہہ دیا کہ جو مجھ سے میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا وہ زندہ ہے، زندہ ہے. تو لوگ زندوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. تو ضمن بات آ گئی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا. پہلے زمانوں میں نظام کچھ اور ہوا کرتا تھا. آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں زندگی میں نہیں سنی ہوگی. پہلے زمانوں میں نظام کچھ اور ہوا کرتا تھا. ناموں کے لیے کچھ خاص ناموں کا انتخاب نہیں کیا جاتا تھا، خوبیوں کو دیکھا جاتا تھا. خوبیوں کو دیکھ کر نام رکھے جاتے تھے. احمد نام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہے، محمد نام آپ کا ہے. محمد حمد کے قابل، جو حمد کرنے والا ہے. محمد، احمد، اب دونوں ناموں میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے. جہاں پر رب ہے وہاں پر مصطفیٰ ہیں. اور ایک نام آپ لیتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں اور پوری کائنات کے لوگ پڑھتے ہیں، موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. دیکھیں جی جب پٹھانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام پٹھان ہی رکھتے ہیں نا. پنجابی میں تو اس کا نام پنجابی رکھتے ہیں، یہودیوں میں ہو تو اس کا نام یہودیت میں رکھتے ہیں. اب جو نام موسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہ نام نہیں ہے، ایک پہچان ہے. وہ تو پڑھا نا آپ نے، میں جلدی آگے جانا چاہتا ہوں. بات آ گئی تو پھر جب ذہن چلتا ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے. تو جب اس نے فرعون نے وہ جو اتنے بچے 70,000 بچے شہید کروائے موسیٰ علیہ السلام کی خاطر، تو جب آپ کی والدہ ماجدہ کو پتا چلا کہ اس طرح بادشاہ ہے وہ مار رہا ہے، بچوں کو گھر گھر جا کے مار رہا ہے، تو ماں نے اپنے موسیٰ کو اپنے لخت جگر کا، موسیٰ نام کیسے پڑا یہ بتاؤں گا، اپنے لخت جگر کو اٹھا کر تندور میں رکھ دیا. کہ سب جگہ دیکھے گا تو تندور میں کون دیکھتا ہے، تندور میں رکھ دیا. اب یہ بات ماں نے بتائی نہیں بیٹی کو،
تو جب وہ چلے گئے تلاش کر کے، ان کی تلاش ناکامی کی شکل ہو گئی، تو ماں کہتی ہے، بیٹی سے کہتی جا موسیٰ کو نکال کے لیا تندور سے، میں نے چھپا دیا تھا۔ کہتی ماں یہ کیا بولتی ہو، میں نے تو تندور میں آگ لگا دی روٹیوں کے لیے۔ ماں چیخی، ماں دوڑی، جیسے تندور کے اوپر سے وہ کپ وہ ڈھکنا یا برتن اٹھایا تو آگ کے شعلے بہت اونچے ہو رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ ایک رب کے نبی کی شان ہے۔ اب میں بات موسیٰ کی بتانا چاہتا ہوں، جیسے لفظ محمد کی بتائی ہے۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ماں نے دیکھا کہ اب تو حالات خراب ہیں، پھر ماں نے لکڑی کا صندوق تیار کیا، ایسے پڑھا نا آپ نے سنا، پھر جناب بند کیا، پھر پانی کے سپرد کر دیا، اور پھر وہ آسیہ کو ملا، وہ تیرتا تیرتا محل کے پاس چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ تو یہاں بات سننے والی وہ یہ ہے، عبرانی زبان میں موسیٰ کے معنی کیا ہیں، عبرانی زبان میں نام رکھا۔ اس وقت راج الوقت جو زبان تھی وہ عبرانی تھی، عبرانی زبان تھی راج الوقت، تو موسیٰ نام کیوں رکھا گیا؟ جب ماں نے پانی کے سپرد کیا کوئی نام نہیں تھا، یہ نام رکھا فرعون کی بیوی نے، موسیٰ۔ موسیٰ عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، منہ عبرانی زبان میں پانی کو بولتے ہیں، زیادہ پانی، اور سا کے معنی ہے، یہ سین ہم چھوٹی جیسے پر کھڑا لکھ ڈالتے ہیں، موسیٰ، سا کے معنی ہے درخت، منہ پانی، زیادہ پانی، زور والا پانی، اور سا درخت، یعنی پانی اور درخت کے درمیان ملنے والا بچہ، پانی اور درخت کے درمیان میں کونے میں ملنے والا بچہ اٹھایا، جب کہا موسیٰ تو پھر نام موسیٰ رکھ دیا، نام موسیٰ علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ تو نام کے معنی ہے، تو بات ضمناً آ گئی تو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ تو وہ شاہ صفدر کیسے کھو گئے، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، ان کے نام کی ترتیب آپ نے سنی۔ یار دا کھوج کھرا لبن خاطر، اور اس کو تلاش کرنے والے کھو گئے، لاپتہ ہو گئے، کھو گئے لوگ، بہت سارے لوگ کھو گئے ہیں۔ کچھ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے سائیں جی، جن کے درباروں پر ہم جاتے ہیں، جن کا نام کتابوں میں ملتا ہے، لیکن ایسے کتنے ہزار ہیں جن کا تاریخ میں نام ہی نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی تلاش میں نکلے تھے اور کھو گئے، کھرا تلاش کرنے کے۔ اب کھوج اور کھرا اس کی وضاحت کریں، پھر اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کھوج اور کھرا، کھوج اور کھرا، کھوج کہتے ہیں پیچھا کرنا، سمت کا تعین کرنا، اور کھرا یعنی اس کے قدموں کے نشان دیکھنا۔ اب اس چیز کو اگر آپ صوفیت میں لے آؤ، صوفیزم میں لے آؤ، تو صوفیزم میں بھی کھوج کھرا ہے۔ کیسے؟ اپنا جسم دیکھا، زمانے کی خوبصورتیاں دیکھیں، اور پتہ ہے رب کی عطا کردہ ہیں، تو اب یہ کھوج کیسے لگائیں گے؟ یہ کھوج کا ذکر پہلے شعر میں ہو چکا ہے، میں پڑھ چکا ہوں، یہ پیچھے میں پڑھ چکا ہے کہ اندر تیرے وچ نسامہ، یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ ہوگی کھوج۔ اب کھرا، کھرا کہتے ہیں نا قدموں کا نشان۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھنی پڑے گی۔ جیسے بچپن میں اور میرے چھوٹے بھائی محمد سرور، اور ہم بہن بھائی چھوٹے، ہم تو اپنا بچپن جانتے ہیں، آپ کا تو دیکھا ہے بچوں کا، تو ہم نا، ہمارے والد صاحب جب کوئی کھلونا لے کر آتے نا تو ہم اسے پردے میں توڑتے ضرور، یار ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے، یہ تجسس انسان کی ذات میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جتنے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کے ساتھ لگنے والا پھل ہے، یہ کھرا ہے میرے رب کا، وہ جسم سے پاک ہے، اس کے قدم نہیں ہے کہ وہ چلے تو ہم اس کے پیروں کے نشان تلاش کریں۔ اس کی رحمتوں کو تلاش کرنا یہاں پر کھرا ہے، اس کی رحمتوں کو تلاش کرنا، اس کے معنی یہاں پر کھرا ہے، تلاش کرنا اس رب کو۔ یعنی سمندروں کو بہتا دیکھو، بغیر سہارے کے چاند سورج ستارے کھڑے ہیں، یہ کھرا ہے اس کا۔ تمہارے گھر میں تمہارے ہی جسموں سے اولاد کا پیدا ہونا، حرکت کرنا، ہاتھوں میں اٹھانا، یہ کھرا ہے میرے رب کا۔
کامیابیاں تلاش کرنا، رب کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، یہ کھرا ہے میرے رب کا۔ آج کی کلاس کا آخری شعر: رون اکھیاں وچھوڑا ہویا، ملنا رب نال نصیباں، بلا لے جد عرشاں والا، نہ جوین حریر کم طبیباں۔ یہاں موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ رون اکھیاں، آنکھیں روتی ہیں جب کوئی اپنا جاتا ہے۔ رون اکھیاں وچھوڑا ہویا، آنکھیں روتی ہیں، وچھوڑا ہویا، دوریاں پیدا ہوگی، ملنا رب نال نصیباں، اب رب کا جب حکم ہوگا تبھی ملنا نصیب ہوگا۔ بلا لے جب عرشاں والا، جب آسمان والا بلا لے، عرشاں والا، نہ جوین حریر کم طبیبہ، حریر بھی ایک جڑی بوٹی ہے اور اجوین کا تو پتہ ہے۔ آنکھیں روتی ہیں جدائی میں، اب ملنا میرے رب نصیبوں کے ساتھ ہوگا۔ جب بلا لیتا ہے آسمانوں والا تو پھر نہ اجوین کام دیتی ہے، نہ حریر کام دیتی ہے، اور نہ ڈاکٹر کام آتے۔ اب یہاں پر شاعر بول رہا ہے کہ جب بندے پر آخری ویلا آ جاتا ہے، بندہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، تو زندہ لوگوں کو چھوڑ کے وہ نکلا ہوتا ہے نا، تو جو زندہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی محبت میں، اس کے قرب میں روتے ہیں کہ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں اقبال، انسان کو جگا دیتے ہیں، اور یہ شاعر مشرق ان کا خطاب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ موت آئی کہ خوشی کا پیغام آ گیا، موت آئی کہ خوشی کا پیغام آ گیا، دم نکلا برسوں کی تھکن ٹوٹی۔ مرنا بھی ایک نعمت ہے، مرنا بھی ایک سریلی نیند ہے، مزیدار، اسے نیند سرمد کہتے ہیں، لیکن یہ نیند میٹھی اسی کو آئے گی جس نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، جو صبح سویرے ٹھڈے ٹھیڑے کھا کر مسجدوں میں جاتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اس کو نیند کیسے آئے گی؟ جیسے بندہ بہت تھکا ہو نا تو بڑے مزے کی نیند آتی ہے، اور جو اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا، جو اس کے حکم پر زندگیاں نہیں گزارتا، پتر پورا پورا جوڑ دے پہ نا تسی روز دا جڑا پورا پورا جوڑ دے پہ نا تسا، یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ رب تم پر کتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ یہ صبح سویرے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نبی کی باتیں سننا، اللہ کے ولیوں کا دیدار کرنا، اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جانے کے لیے بے چین ہونا، ہر وہ کام کرنا جو سنت والجماعت والے کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رکھنا کہ چھوٹے چھوٹے تیلے، کہ چھوٹے چھوٹے تنکے کل بہت بڑا کرم کا محل بن جائیں گے، بہت بڑا کرم کا محل بن جائیں گے۔ اپنا ایمان قائم رکھو۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ آنکھیں روتی ہیں، بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اسے دنیا کو چھوڑ رہا ہے، تو ایک تو بہت تھکا ماندہ بندہ ہے، اس کو کتنی مزے کی نیند آتی ہے، اور ایک وہ جو گناہوں میں لتڑا ہوا ہے تو گناہوں کی پاداش میں سے نیند بھی نہیں آتی۔ تو حضرت فرید الدین عطار آپ کی زندگی بدلنے والا ایک درویش، ایک ملنگ، آپ پنسار کا کام کرتے تھے، جڑی بوٹیاں بیچا کرتے تھے، اجوین حریر کا مربع بیچا کرتے تھے۔ ایک ملنگ درویش آ گیا دکان پر، تو کبھی ایسے دیکھتا، کبھی ایسے دیکھتا، کبھی ایسے دیکھتا۔ حضرت فرید الدین عطار بعد میں ان کو نام ملا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے کاروباری انسان تھے۔ تو کہنے لگے بابا کچھ لینا ہے تو لو، نہیں تو نکلو دکان سے باہر۔ بابا گیا، پھر چکر لگا کے پھر آ گیا۔ پھر کبھی وہ جناب علی وہ ڈبہ یا کنستر کھولتا مکھانوں والا، کبھی شکر والا، کبھی چینی والا، کبھی گڑ والا، کبھی ملٹھی کا ڈبہ، کبھی دنداسے کو دیکھتا، کبھی اجوین، کبھی ارڑ کا مربع دیکھتا، کبھی کون سی جڑی بوٹی کو دیکھتا، کبھی کیا دیکھتا۔ انہیں غصہ آیا کہ بابا کچھ لینا ہے تو بتاؤ، میں دے دوں، نہیں تو جاؤ دکان سے۔ تو بابا کہتا ہے بیٹا میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کھل کھلوتے والی بات آ گئی، ادھر بھی کھل کھلوتے بندہ کھو گیا ہے۔ بابا کچھ لینا ہے؟ بیٹا میں حیران ہو رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ جب تو مرے گا تجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ اب فرید الدین عطار کو غصہ آ گیا، بابا دماغ تیرا ٹھیک ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ لینا ہے تو لے، نہیں تو جا۔ اللہ والوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، کہ کہنے والے کی عقل سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو
बाबा को हाथ से पकड़ के ना बाहर निकालने की कोशिश की, बाबा भाग के ना ऐसे पीछे भाग के ना सुंड अजवैन की ना साथ टेक लगा के ऐसे बाबा बैठ गया। कहा बाबा तो पागल तो नहीं है? बाबा कहता है पागल नहीं हूं लेकिन बन रहा हूं। कहा बाबा कुछ लेने आए तो जाओ ले लो जाओ, ऐसे मेरी दुकानदारी खराब ना करो, जाओ जाओ निकलो यहाँ से। कहा बेटा मैं सोच रहा हूँ कि जब तू मरेगा तुझे कितनी तकलीफ होगी। कभी तेरी रूह शक्कर की बोरी में जाएगी, कभी तेरी रूह मुलट्ठी के डब्बे को टटोलेगी, कभी तेरी रूह ठोकरें खाती हुई पताशों की पेटी कनस्तर में जाएगी, तभी कभी तेरी रूह अजवैन के डब्बों के साथ टकरें खाएगी। तू दुनिया से कितना प्यार कर बैठा है, तुझे दुनिया से कितना प्यार है। अब उनको गुस्सा आ गया। कहा बाबा मेरी छोड़, तूने भी तो मरना है, तू भी तो मरेगा ना, मुझे यहाँ पर तू आकर डराने के लिए ये कैसी बात शुरू कर दी? सुबह सुबह का वेला है तो चल निकल यहाँ से, तूने भी तो मरना है ना। बाबा कहता है बेटा हमारे मरने में तो देर ही नहीं। कहा तू भी तो मरेगा ना। बाबा कहता है ये लेटेंगे ये चादर डालेंगे, बस बाबा बहुत हो गया, बाबा बहुत हो गया। फरीदुल अतार ने बड़ा हिलाया जुलाया, बाबा नहीं बोला। चादर मुंह से हटाई तो देखा बाबा का तो इंतकाल हो गया। तो आपकी जिंदगी वही बदल गई। यार बाबे ने खुद कहा है, बाबे को खुद अपनी मौत का पता है, ये लेटे और मौत आ गई, हम जहां से चले गए। तो हमने दुनिया से कितनी मोहब्बत बढ़ा रखी है, हमने दुनिया से कितना प्यार बढ़ा रखा है, हमें कब शऊर आएगा, कब अकल आएगी। तो फरीदुल अतार ने वो रास्ता छोड़ के रब का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो क्या यहाँ पर जब बंदा दुनिया से जाता है ना तो ना तबीब काम आते हैं, ना जवैन, ना सौंफ, ना हरीड़। ये तो उस जमाने की दवाइयाँ थी ना। तो इस जमाने में तो जनाब वाली इंजेक्शन भी आ गई हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ गई हैं, कुछ ऐसे सिरप भी आ गई है। तो फिर जब बंदा जाता है ना तो जब वो मरता है तो उसके आसपास रोने का शोर शराबा होता है। कोई ये नहीं कहता कि ये 3,000 की दवाई लाई, अभी तो उसका ढक्कन भी नहीं खुला, और तू कौन है ढक्कन खोलने वाला, तेरी क्या जरूरत है तू जिंदगी को बचा सके। ये तो रब का हुक्म है। तेरी शीशियां दवाई की वहीं पड़ी हुई हैं, तेरी गोलियां टैबलेट्स वहीं पड़ी हैं, ब्लड प्रेशर शुगर चेक करने वाली मशीन वहीं पड़ी हुई है। बंदा चला गया, बंदा चला गया, ये तो होना है, इस काम को होना ही होना है। तो रब जब बुलाएगा अरशा वाला, जब अर्श वाला बुला लेगा तो फिर ना तो आपको जुमैन काम आएगी, ना हरीर का मुरब्बा, और फिर कोई तबीब भी आपके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि रोती तो है आँखियाँ, आंखें तो रोती हैं, लेकिन इनको एक सबक सिखाओ कि जो कुछ है अल्लाह ता करता है, बजाय अपना ईमान खराब करने के लिए अपने मयार से, अपने मुकाम और मर्तबे से ना गिरो। रब जब बुला लेगा तो फिर कोई दवाई कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर के इंसान को बेदार करे। याद रखें जितने भी शायरों ने शायरी की है वो हकीकत पर हो मजाजियत पर हो, दो ही कैटेगरी है। जितनी भी शायरों ने शायरी की है, ये बात मेरी याद रखिएगा, वो एक सोच को आगे डेवलप करना चाहते हैं, एक सोच को आगे मुंतकिल करना चाहते हैं। अब जिस तरह उन्होंने रब की रहमत को देखा होता है, रब की रहमत को पाया होता है, वो कहते हैं हम दूसरों को भी ये बता कर जाएं, दुनिया में से तो जाना ही जाना है ना। तो वो एक शायर जो शायरी करता है वो अपनी सोच को दूसरों तक मुंतकिल करने की कोशिश करता है, वो अपनी सोच को दूसरों तक मुंतकिल करता है कि मेरी सोच उन तक पहुंचे कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ। तो ये जो शायरी शायर करता है या किताब लिखता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक हुई है, ये गुज़श्ता 12 साल से किताब लिखी जा रही है। तो ये इसीलिए लिखी जा रही है कि ऐसी चीज़ें बयान की जाएँ जो आने वाली नस्लों के लिए कारामद साबित हों। तो इन पर अमल किया करें, इन पर गौर किया करें, तदब्बर किया करें। बड़ी खूबसूरत सिलेक्शन हमारे दरबार की। एक दिन कुरान पाक का दर्स होता है, एक दिन किताब होती है शायरी की, और ये शायरी रूह कहते हैं, इसे शायरी रूह कहते हैं। ये रूह की शायरी है, ये अंदर की बात हो रही है, ये ट्रकों के पीछे लिखे शेरों का जिक्र नहीं है, ये अंदर के इंसान की बात हो रही है। इस चीज़ का शऊर दिया जा रहा है। सैफुल मुलूक का अक्स है ये, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला की किताब का ये अक्स है, ताकि इस चीज़ को आगे आप लोगों तक पहुँचाया जाए और आपके दिल अज़हान क़ुलूब मुनव्वर हो जाए। अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।